بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آنے والے تمام معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس فورم کے اجلاس میں باقاعدگی کے ساتھ آتے ہیں اور ہمارے لیے یہ باعث مسرت ہوتا ہے ان کا آنا، اور اس کے علاوہ اپنے فورم کے وہ دوست جو اس فورم کی ترقی اور اس فورم کے ارتقاء کے خواہاں ہیں اور دلچسپی لیتے ہیں، ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی تقویت میں مزید اضافہ فرمائے۔ باقی جو احباب دوست اس فورم کے ساتھ منسلک ہیں اور جو بعض اوقات مجبوری اور بعض اوقات کاہلی کی وجہ سے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے یا نہیں کر سکتے، ان سے گزارش ہے کہ آیا کریں۔ یہ فورم آپ کی وجہ سے ہے، یقیناً آپ تو اس فورم کی وجہ سے نہیں ہیں، لیکن یہ فورم آپ کی وجہ سے ہے۔ بات اس اجلاس کے حوالے سے شروع کرتے ہیں، اور مختصر کیونکہ اس پر سیر حاصل بات پروفیسر ریاض حسین عامر صاحب نے کر دی ہے، اور اس کے بعد یقیناً کوئی خاص اس طرح کی بات رہتی نہیں ہے جو اس اجمالی جائزے میں کی جائے۔ 3 صدیاں اور 3 شاعر، میر، غالب اور اقبال، 18ویں صدی، 19ویں صدی اور 20ویں صدی۔ میر یقیناً اس زمانے کا آدمی ہے جب اردو اپنے ابتدائی رنگ میں تھی، اور اس دور میں میر جیسی شاعری کرنا یہ کوئی اتنا آسان امر نہیں تھا۔ میر نے ابتدا میں اس طرح کی شاعری کر کے اپنے آپ کو خدائے سخن کہلوایا اردو والوں سے، اور یہ ان کا خاصہ ہے کہ اردو میں کسی اور کو خدائے سخن نہیں کہا گیا۔ اگر کہا بھی گیا تو وہ کسی تعصب کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، اردو زبان کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا۔ تو میر کی یہ ایک خصوصیت ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات ریاض صاحب کر رہے تھے کہ میر کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شاعر میر کے اثر سے بچ نہیں سکتا، اور یہ یقیناً ایسی ہی بات ہے کہ جس شاعر کو بھی ہم دیکھتے ہیں اس پر میر کا اثر ضرور ہوگا۔ ہمارے پاس اقبال کی ابتدائی شاعری ہمارے پاس غالب کی ابتدائی شاعری موجود نہیں ہے۔ اس ابتدائی شاعری میں جو غالب نے جلا دی تھی، یا غالب منظر عام پر نہیں لائے، یا وہ کلام جو اقبال ترک کر چکے تھے اور لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہتے تھے، وہ ممکن ہے، بلکہ غالب اس کا امکان ہے کہ اس پر رنگ میر چھایا ہوا تھا۔ اور پھر اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ میر ایک بڑی تربیت گاہ ہے کہ جس میں سے شاعر نکل کے آگے اپنا انفرادی رنگ نکالتے ہیں۔ جس طرح ایک نو آموز ٹیچر کسی ادارے میں آ کے اپنا ایکسپیرینس حاصل کرتا ہے اور آگے پھر اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے دوسرے اداروں میں، اسی طرح اس شعری دبستان میں، شعری اسکول آف تھاٹس میں شاعر میر کے پاس آتا ہے، تربیت لیتا ہے اور نکل کے بڑا شاعر بن جاتا ہے۔ تو یہ اس سے نقطہ نکلتا ہے۔ اور پھر ہم میر کے اگر ہم اثر شعراء کو دیکھیں کہ جن میں سودا ہے، درد ہے، اور
ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح. دیکھو کہ بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی زمانے کے ایک بڑے شاعر نے اسی زمانے کے ایک اور شاعر کو تسلیم کیا ہو اور کہا ہو کہ ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح. بڑا شاعر ہے مطلب جو اس طرح کا بیان دے رہا ہے. لیکن یہ تو ہوتا آیا ہے کہ ایک گزشتہ صدی کا، جیسے میر کے بارے میں غالب نے یہ کہا تھا کہ کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، لیکن اس زمانے کا آدمی اگر اس کی گارنٹی دے رہا ہے تو یقیناً وہ بڑا شاعر ہے. لیکن میر کے حوالے سے میں اگر تھوڑی سی بات اس طرح کروں کہ میر تمام تر نفسیات اور تمام تر پہلو ایک شخصیت کے وہ بیان کرنے سے قاصر رہا ہے. اگرچہ میر نے بہت لکھا، جیسے سر کہہ رہے تھے کہ میر نہ صرف مثنوی لکھی، شعر آشوب لکھا، واسوخت لکھا، میر نے قطع لکھا، سلام، مرثیہ، یہ سارے میر کے ہاں یعنی کہ ہر صنف پائی جاتی ہے میر کے ہاں. لیکن میر کے اوپر جو یہ جسے آپ ٹھپا کہہ سکتے ہیں، سٹیمپ لگ چکی ہے کہ میر درد و غم کا شاعر، میر قنوتی شاعر ہے، میر یاس کا شاعر ہے. کیونکہ میر نے خود ہی اپنے بارے میں اگر شاید یہ نہ کہتے تو ایسا نہ ہوتا کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. تو یہ درد و غم کی جو سٹیمپ ہے میر کے پاس لگ گئی. تو درد و غم ایک ایلیمنٹ زندگی کا ہو سکتا ہے، دکھ ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن کانسٹینسی جو ہے وہ دکھ کو بھی نہیں ہے. ہر دکھ کے بعد سکھ ہے اور ہر خزاں کے بعد بہار ہے. تو بہار کے متعلق یا دوسری جتنی بھی متعلقات زندگی ہیں اس سے متعلق میر ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا اس پہ میر کی ذاتی اور معاشرتی زندگی جو ہے اس کا بہت اثر ہے کہ میر اس سے نہ نکل سکا. لیکن اس کے بعد ہم اگر غالب کو دیکھیں تو غالب کے ہاں بھی معاشرہ تو اسی طرح ہے اور غالب کی ذاتی زندگی بھی اسی طرح ہے، لیکن غالب اس ذاتی زندگی کو بھی کیش کر رہا ہے. غالب جو ہے وہ اس کو بھی کیش کر رہا ہے. وہ کہتا تھا نا غالب کہ میرے وہ کھیسے میں پیسے نہیں ہیں لیکن میں پھر بھی شراب خریدنے جا رہا ہوں. تو غالب کا ہاں یہ ہے. میر یقیناً اپنی صدی کا بڑا شاعر ہے، اور جس طرح کی بات ہوئی ہے کہ میر سے جو ہے وہ ہم کسی صورت بھی نہیں نکل سکتے. اگر نکلیں گے بھی تو ہم وہ اپنا ابتدائی جو ہے وہ سب کچھ چھپا کے نکلیں گے. میر یقیناً میں کہتا ہوں کہ کتنا زندہ شعر میر نے کہا تھا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. کیسا زندہ شعر کہہ دیا میر نے. اور آگے اس متکبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے، کب موجود خدا کو وہ مغرور خدارا جانے ہے. چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل برے ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہیں. تو میر یعنی کہ اس ہے باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، کہتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دنیے گا. ایسے ہی ہے کہ ہم آج بھی میر کی باتیں کر کے اور میر کی باتیں سن کے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے. ہم بات کرتے ہیں اس مغل بچے کی کہ جس کے بارے میں میر نے کہا تھا. اچھا یہ جو ایک جینیس آدمی ہوتا ہے یہ آنے والے امکانات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ ایک اپنی یعنی کہ ماحول کو تو بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آنے والے جو امکانات ہوتے ہیں اور روشن امکانات ان پر اس کی نظر ہوتی ہے. وہ شعر میر کے پاس کسی نے پڑھا تو اس نے پوچھا بھائی کس کا ہے، کہا کہ یہ کوئی بچہ ہے جس کا شعر ہے اور دلی میں ہوتا ہے. تو میر نے کہا تھا کہ بھائی بڑا شاعر بنے گا.
اگر اسے کامل استاد مل گیا. ہاں اگر اچھا استاد نہ ملا تو پھر مومل بکے گا. اس بیان میر کی اگر ہم انالیسس کریں تو میر کا اس میں آدھی سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے کہ بھائی بڑا شاعر بنے گا، لیکن یہ میر نہیں سمجھ سکے کہ استاد کے بغیر بھی غالب بڑا شاعر بن جائے. استاد کے بغیر تو غالب جو ہے وہ ہے دنیا میں سخنور اور بھی بہت اچھے. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور غالب کا انداز بیاں جو ہے وہ اور ہے. میں بہت کوشش میں نے کی کہ میں غالب کا کوئی دیوان غالب میں سے ایسا پہلو تلاش کر سکوں کہ جس کے سامنے دیگر پہلو جو ہیں وہ تھوڑے سے کمزور نظر آئیں. کوئی ایسا پہلو، اس کا کوئی نفسیاتی پہلو، اس کا کوئی درد و غم کا پہلو، اس کا کوئی رومانوی پہلو، اس کی شاعری میں کوئی میں موضوع ایسا تلاش کروں کہ جس کے نیچے ہوں باقی موضوع. لیکن غالب نے دانستہ ایسا کیا یا نادانستہ، غالب کے ہاں کوئی موضوع دوسرے سے سبقت لیتا نظر نہیں آتا. غالب اتنا بیلنس ہو کے چلتا ہے. غالب کے ہاں خوشی جس درجے کی ہے اسی درجے کا غم ہے. غالب کے ہاں جس درجے کی عورت ہے اسی درجے کا مرد ہے. غالب کے ہاں جس درجے کی بہار ہے اسی درجے کی خزاں ہے. غالب کے ہاں جس درجے کا فن ہے اسی درجے کا خیال ہے. یعنی کہ غالب اتنا بیلنس ہو کے چلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ غالب کے پہلو تو لوگ نکال رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ غالب درد و غم کا شاعر ہے، غالب عورت کا شاعر ہے، غالب مرد کا شاعر ہے، غالب حسن کا شاعر ہے، غالب شراب کا شاعر ہے. نہیں، یہ چیزیں نہیں نکل سکی غالب سے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ غالب کو سٹمپ کر سکے. اور میرا خیال ہے کہ یہی چیز غالب کو باقی اردو کے تمام شعراء سے بڑا کہنے کے لیے کافی ہے کہ غالب کے ہاں جو عالمگیریت، جو یونیورسلٹی، جو اس کا سارا نظام ہے وہ غالب کو سب سے منفرد کرتا ہے. اور پھر غالب کا جو بیان کنندہ ہے، جو غالب نے بیان کیا ہے، جو غالب کے ہاں چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ انسان ہے. غالب انسان کو سامنے رکھتے ہیں. غالب کسی خاص خطے کا شاعر نہیں ہے، کسی خاص رنگ کا شاعر نہیں ہے، کسی خاص نسل کا شاعر نہیں ہے، کسی خاص قوم کا شاعر نہیں ہے، اور کسی خاص طبقے کا شاعر نہیں ہے. اور غالب کا پھر اعتراف جو ہے وہ غالب جیسے معتقد میر تھا، اسی طرح غالب کے ہم عصر اور غالب کے جو آنے والے لوگ ہیں وہ غالب کے معتقد ہوئے. اقبال نے کہا تھا کہ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے. یقیناً غالب کی یہ انفرادیت رہے گی کہ غالب جیسا عالمگیر شاعر جو ہے وہ اردو میں شاید نہیں پیدا ہو سکا اور شاید پیدا نہ ہو. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. تو اقبال نے خود اپنے والے سے کہا تھا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. اقبال کی آگاہی جو ہے وہ یقیناً لینا اتنا آسان امر نہیں ہے. جس آدمی نے بھی اقبال کو کم کرنے کی کوشش کی وہ اور اقبال پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، اس کیچڑ اچھالنے سے کیچڑ اچھالنے والے کو کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو، اقبال کی عزت میں اضافہ ہو. تو اقبال یعنی کہ اس طرح کا آدمی ہے. لیکن ایک جیسے ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ سلیم احمد نے کہا تھا کہ اقبال کو ایک شاعر کی حیثیت سے دیکھو، اقبال کو ایک مفکر کی حیثیت سے نہ. ہم اقبال، ہمارا المیہ یہ ہوا کہ ہم نے اقبال کو ایک مفکر کی حیثیت سے لیا، اور جس کی وجہ سے جو اقبال اس کا شاعرانہ پہلو ہے وہ نظر انداز ہو گیا. لیکن اقبال بہت بڑا شاعر ہے،
اور ایسا بڑا شاعر ہے کہ اگر میں کہوں کہ اقبال بحیثیت فنکار اردو کا سب سے بڑا فنکار ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی کہ جس طرح اس فن کو جس خوبصورتی کے ساتھ، جس کلاسیکیت کے ساتھ اقبال نے استعمال کیا، ایسا اقبال سے پہلے بھی نہیں ہوا اور ایسا اقبال کے بعد بھی ہونے کے امکانات نہیں۔ غالب کا اگر تھوڑا سا کمپیریزن کیا جائے اقبال کے ساتھ، تو غالب چاہ رہا تھا کہ میں اپنی فکر کو کوئی نیا رنگ دوں، کوئی نیا لباس دوں، بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، میرے بیاں کے لیے کوئی اور وسعت، کوئی اور پیمانہ چاہیے۔ لیکن غالب جتنا بڑا بھی نابغہ تھا وہ پیمانہ تخلیق نہیں کر سکا۔ اب ہم ادھر اقبال کو دیکھیں تو اقبال اس پیمانے سے، غزل کے پیمانے سے نکل کے نظم کی طرف آتا ہے، تو وہ ایسی ایسی نظم تخلیق کرتا ہے کہ جو اردو کے لیے آئیڈیل نظمیں بن جاتی ہیں۔ میں اپنی گفتگو جو ہے وہ اس بات پر ختم کروں گا کہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے کون بڑا شاعر ہے، یہ تینوں بڑے شاعر ہیں، اور یہ تینوں بڑے شاعر اپنی مخصوص صدی کے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ ایک صدی مخصوص کی جائے کہ 18ویں صدی کا میر ہے، 19ویں کا غالب ہے اور 20ویں کا اقبال ہے۔ یہ دائمی بڑے شاعر ہیں، یہ اپنی ابتدا سے لے کر اردو کی انتہا تک بڑے شاعر رہیں گے، اور انہی سے روشنی لے کر جو ہے وہ اردو ادب اور بالخصوص اردو شعر جو ہے وہ جلا پاتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔